بہت سارے مہینوں کی تیاریوں کے بعد بالآخر آج وہ دن آن پہنچا۔ آج میری شادی تھی، میں دلہن بنی بیٹھی تھی کہ اچانک شور اٹھ گیا کہ بارات آ گئی، ساتھ ہی پٹاخوں اور ہوائی فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب میں اپنے ماں باپ کے گھر سے صرف چند گھنٹوں کی مہمان تھی، اس کے بعد مجھے باقی کی ساری زندگی ایک انجان شخص کے ساتھ گزارنی تھی جس سے آج میری شادی تھی۔ یہ سوچ کے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ باہر سے غیر معمولی قسم کا شور آنے لگا، جس میں مردوں کے تیز بولنے کی آوازیں اور کچھ عورتوں کے رونے کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ ساتھ ساتھ ایسی آوازیں بھی آ رہی تھیں جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اس کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ اچانک سے آواز آئی کہ پولیس کو کال کرو۔ میرا دل ڈر کے رہ گیا تھا۔ پتہ نہیں اچانک سے ایسا کیا ہو گیا تھا جو ایسی آوازیں آنے لگی تھی۔ میں اکیلی کمرے میں بیٹھی بے چین ہو رہی تھی کہ آخر مجھے بھی پتہ چلے کہ کیا ہوا ہے۔ اسی دوران میری چھوٹی بہن سمینہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ آپی باہر بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ دلہے کے بھائی نے ہوائی فائر چلایا جو ایک محلے کے لڑکے کو لگ گیا ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے اور اس کو ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے اور پریشانی سے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ کس کی نظر لگ گئی تھی ہماری خوشیوں کو؟ اسی وقت پولیس سائرن کی آوازیں آنے لگی اور تھوڑی ہی دیر بعد پولیس میرے ہونے والے شوہر اور اس کے بھائی کو گرفتار کر کے تھانے لے گئی۔ جس گھر میں ابھی خوشیاں تھیں اور شہنائی بج رہی تھی، وہاں ایک دم سو کا سما بن گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے ابو اور میرے تایا ابو کمرے میں آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹی آج اگر تمہاری رخصتی نہ ہوئی ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، اور وہ کسی بھی صورت دلہے کو رہا کرنے پر راضی نہیں ہے۔ بس اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ تم خود ہمارے ساتھ تھانے جاؤ اور اپنے دلہے کی ضمانت کے لیے تھانے دار سے بات کرو۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارا سرخ جوڑا دیکھ کر رحم کھا لے اور ان کو رہا کر دے۔ میں چاروں نچار اسی وقت اور اسی جوڑے میں اپنے باپ کے ساتھ تھانے روانہ ہو گئی۔ میرا باپ باہر رک گیا اور میں اکیلی اندر چلی گئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد مجھے تھانے دار کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ ایک ہیبت ناک شکل والا انسان میز پر ٹانگے رکھے سگریٹ پی رہا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں اس کے چہرے کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ میری بات سن کر کافی دیر مجھے گھورتا رہا اور پھر کہنے لگا، اچھا تو سہاگرات منانے کی بہت جلدی ہے تم کو؟ اس کی بات سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی، لیکن خاموش رہی۔ وہ چلاک انسان ہماری مجبوری سمجھ چکا تھا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ لڑکی ضمانت تو بہت مشکل ہے کیونکہ جس کو گولی لگی ہے اس کی حالت خطرے میں ہے۔ میں نے ایک لمبا سانس لیا اور پریشانی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑاتا ہوا میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا کہ ایک شرط پہ تمہارے دولہے کو رہا کروں گا۔ اگر تمہیں آج ہی اپنا دلہا چاہیے تو اس سے پہلے تمہیں میری دلہن بننا پڑے گا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی اور مزید پریشان ہو گئی۔ مجھے کسی صورت بھی اس کی گندی آفر قبول نہیں تھی۔ میں چپ چاپ تھانے سے باہر نکل آئی۔ سامنے دیکھا تو میرا باپ گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہا تھا۔ مجھ سے اس کی بے بسی دیکھی نہ گئی کہ آج وہ میری وجہ سے کتنا مجبور تھا۔ میں الٹے قدموں تھانے دار کے پاس واپس گئی اور اس سے کہا کہ پہلے مجھے اپنے ہونے والے شوہر سے ملنے دو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گی۔ اس نے اپنے سپاہی کو آواز دی اور اس کے ساتھ مجھے بھیج دیا جہاں میرا ہونے والا شوہر موجود تھا۔ وہ شیروانی پہنے گلے میں مالا ڈالے پریشان سا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لپکا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول اٹھا کہ مجھے معلوم تھا کہ میری ہونے والی دلہن ضرور ہمیں بچانے آئے گی۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ قدرت نے ہماری پہلی ملاقات کا انتظام کہاں کا رکھا تھا۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے اس کو صاف بتا دیا کہ تھانے دار آپ کی رہائی کے لیے میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے پہلے کچھ دیر کے لیے اس کی بیوی بنوں، ورنہ اگر وہ لڑکا مر گیا تو تم دونوں بھائی ہمیشہ کے لیے جیل میں رہو گے۔ میری بات سن کر میرا ہونے والا شوہر سوچ میں پڑ گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ میری بات سن کر بھڑک اٹھے گا، تھانے دار کو گالیاں دے گا، اسے برا بھلا کہے گا۔ اس کی جرت بھی کیسے ہوئی ایسی بات کہنے کی؟
لیکن مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا جب اس نے التجائے انداز میں مجھ سے کہا کہ میری خاطر اس کی بات مان لو، ایک بار اس کی خواہش پوری کر دو، جیسے تیسے کر ہم ساری عمر جیل میں نہیں سڑنا چاہتے، تم میری ہونے والی بیوی ہو، میری خاطر قربانی دو نا، آخر کو آگے چل کر بھی ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ بس میں نے اسی لمحے اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا۔ میں سست قدموں سے چلتی ہوئی تھانے سے باہر نکل آئی۔ مجھے دیکھ کر میرا باپ تیزی سے میری طرف آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی کیا ہوا؟ بتاؤ بیٹی ہو گیا کام، ان کو ضمانت مل جائے گی نا؟ میں نے کہا، ابو آپ نے مجھے آج ہی دلہن بنانا ہے نا؟ وہ سر ہلا کر کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں بیٹی۔ میں نے اپنے ابو کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے پھر گھر چلے۔ میرے ابو نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور فکر مندی سے کہنے لگے، دولہا تو ابھی تھانے میں ہے، ابو دولہا تو گھر پہ ہے۔ میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ ابو نے پھر حیران ہو کر پوچھا کہ بیٹی وہ کون؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ آپ کا بھتیجا ہے نا، تایا ابو کا بیٹا علی۔ حیرت اور خوشی سے میرے باپ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک میرے تایا ابو اپنے بڑے بیٹے علی کا رشتہ میرے لیے مانگتے رہے اور میرے ابو کی بھی یہی مرضی تھی۔ وہ اس رشتے سے خوش تھے کہ چلو بیٹی بائی کے گھر چلی جائے گی۔ علی خود بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ میں نے صرف اس وجہ سے اس رشتے سے صاف انکار کر ڈالا تھا کیونکہ علی زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا خاندانی کاروبار سنبھالتا تھا۔ چونکہ میں خود زیادہ پڑھی لکھی تھی اس لیے مجھے شوہر بھی زیادہ پڑھا لکھا چاہیے تھا، لیکن آج عین وقت پر قدرت نے مجھے غلط ہاتھوں میں جانے سے بچا لیا تھا۔ ایک ایسا انسان جو اپنی اور اپنے بھائی کی جان چھڑوانے کے لیے اپنی دلہن کی عزت قربان کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کل مستقبل میں میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، میں تو یہ سوچ کر ہی ڈر گئی تھی۔ اسی دن اپنے کزن علی کی دلہن بن کر ان کے گھر چلی گئی، جو کہ ہمارے گھر صرف ایک دیوار کے فاصلے پر تھا۔ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا نا؟ بتائیے گا ضرور۔ اردو ہندی سٹوری کے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔